الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات حمد ہے پروردگار کا کہ جس نے ہم کو انسان بنایا، شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور بے انتہا سجدے ہیں اس کی بارگاہ میں جس نے ہمیں عزادار بنایا۔ بہت کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں عزادار مسلم بنایا۔ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے محب اہل بیت مسلمان بنایا۔ اس کا بڑا ہی کرم ہے اس نے 14-12 پنجتن سے مودت رکھنے والا صاحب اسلام بنایا۔ اور اس ماہ محرم میں اس پروردگار عالم نے ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے، نعمت عظمیٰ یہی ہے کہ وہ ہمیں سید الشہداء پر عزادار باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں عزاداری قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں زیادہ سے زیادہ رونے رلانے گریہ کرنے اس کے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا پورا ارادہ ہو تو جتنی مجلس آپ چاہیں میں پڑھوں، اور وہ وقت علم عزاداری کے متعلق توجہ فرمائیے گا۔ پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، تمام بزرگوں سے بالاخص جوانوں سے بڑی توجہ۔ پہلا جملہ سماعت فرمائیں، عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ جو بندہ عزاداری کو رسم سمجھتا ہے اس کا کربلا والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عزاداری رسم نہیں، عبادت ہے۔ میرے بچوں، آپ کے دلوں میں یہ شجر معرفت عزاداری کاش کرنا چاہا تھا، بس یہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ دوسرا جملہ سماعت فرمائیں، رسم نہیں عبادت ہے، اور عزاداری ایسی عبادت ہے، امتحان ہے آپ بزرگ، ایسی عبادت ہے جس عبادت کی بدولت اللہ نے اپنی ہر عبادت بچائی ہوئی۔ سمجھ آیا؟ اس کا معنی یہ ہے عزاداری عبادت عظمیٰ ہے۔ اچھا، اپنے مزاج کا اور آپ کے بالکل فطرت کے مطابق جملہ کہتا ہوں، عزاداری کو اللہ نے وہ آسمان بنایا ہے جس کے سائے میں اپنے دین کے اصول بھی بچائے ہوئے ہیں، دین کے فروع بھی بچائے ہوئے ہیں۔ کہاں سمجھا ہم نے عزاداری کو ایسے رسم بنایا ہوا ہے؟ بابا یہ نظام الہی ہے، یہ پروردگار کا نظام الہی ہے۔ آپ کو بلا مبالغہ اپنے لیے نہیں، میں ایسے مقدس مقام پر بیٹھا ہوں جہاں پر کوئی ناروا اور غیر واقعی بات کہنا ناجائز ہے، ویسے بھی ناجائز، اور جہاں گناہ کبیرہ، اس موضوع اور اس اہمیت کی وجہ سے جملہ عطیہ کر رہا ہوں جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں۔ عزاداری کو واقعا ہم خود عزاداروں نے بھی نہیں سمجھا، ہم عزاداری قائم کر کے بھی نہیں سمجھا۔
سمجھتے ہیں معرفت ہے تو انجام دیتے ہیں، معرفت نہ ہوتی تو عزاداری قائم نہ کرتے. لیکن جس معراج پر میرا مولا چاہتا ہے، عزاداری کا عرفان وہاں تک ہونا چاہیے، معرفت العزا وہاں تک ہونی چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اور اتنی بڑی بات ہے، اسی موضوع کی اہمیت کی وجہ سے یہ ساری بات اس جملے کے لیے تھی. اتنی بڑی بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں صاحب الزمان کا وسیلہ چاہیے. اور میں آپ تمام کے لیے اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، پروردگارہ بحق کے صاحب الزمان، یہ معرفت جو آپ نے خود ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے کلام میں، ہمیں عزاداری کی وہ عظمت نصیب فرمائے. اب میں وہ شروع کر رہا ہوں، اسی کو مجلس ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے چاہا اسی میں 14 منٹ لوں گا اور آپ کے اس 14 منٹ میں آپ کو بات پہنچانے لگا. عزاداری نظام الہی ہے، عزاداری عبادت عظمیٰ ہے. عزاداری یہ جملہ میرا نہیں ہے، فقیہ اہل بیت حضرت شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب میرے ساتھ موجود ہے، زیارت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں. وہ اتنی مقدس کتاب ہے اور اس کا لکھنے والا اتنا پاک اور خالص اور مقدس رائٹر جناب شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، خود گھر والوں کو فرمایا کہ میں مغربین کی نماز پڑھ کے سفید چادر اوڑھ کے سو جاؤں گا اور میرا آپ کو خدا حافظ میں جا رہا ہوں. کس کو پتا ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت؟ یہ اولیاء اللہ کو پتا ہوتا ہے. ویسا ہوا، سو گئے، آ کر دیکھا تو جان اپنے جانان کو دے چکے تھے، ادھر دے چکے تھے. اب ویسے ہوا، اطلاع دی گئی، اس وقت کے فقیہ تھے، مجتہد تھے، تو علماء مجتہدین فقہا تشریف لائے. یہ کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، جب نصف شب ہوئی، توجہ کرنا، جب نصف شب ہوئی، تمام علماء نے دیکھا مومنین سمیت کہ ایک نور آسمان سے نازل ہوتا ہے، شیخ جعفر شوستری کے سینے پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک اور نور آتا ہے، ماتھے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صبح صادق آذان تک رہا. تو جب پوچھا گیا علماء سے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہیں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کوئی اللہ کا نور تھا جو شیخ جعفر شوستری کا بوسہ لینے آتا ہے. یعنی اتنا بڑا مقدس عالم. اس کی کتاب ہے، نام یاد رکھیں، الخصائص الحسینیہ. اس کی کتاب ہے عربی میں نے سنا ہے اس کو ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھ لینا بالوں. ترجمے میں وہ عطر تو نہیں ہوتی لیکن خوشبو پھر بھی ہوتی ہے. تو عربی میں اس کے صفحہ نمبر 21 پر ارشاد فرماتے ہیں عزاداری علم العزا، عزاداری والے علم کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے یہ. اور بندہ ناچیر نے کوئی 10 بار اس کو پڑھا ہے. جب بھی پڑھتا ہوں علم اضافہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اتنی بہترین وجہ، ایک علم اس نے خلوص سے حاصل کیا، اس نے خلوص سے لکھا، رو رو کر ہر صفحہ لکھتے تھے. یہ عزاداری ہے کیا؟ اس بزرگ کی بات ہے. آپ جملہ سنیے گا، علم میں، عمل میں، تقوی میں، شرف میں اپنے زمانے اور آج تک کے مینارہ ہے، بلندی پر ہے. جملہ سنیے بیٹا. وہ فرماتے ہیں انہو مجمع لجمیع العبادات، فرماتے ہیں مجلس ادائے امام حسین جو عزاداری کا رکن رکین ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ واحد ہو کر تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. یعنی مجلس ادائے امام حسین میں ایک مخلص عزادار کو تمام عبادتوں کا ثواب ملتا من التباکی علی الشہادہ. ارشاد فرماتے ہیں آگے، رونے کی شکل بنانے سے لے کر شہادت تک کا ثواب ملتا. کہاں سمجھا ہم نے عزاداری، کہاں ہم نے پایا عزاداری کو؟ ہم تو ایک روٹین کے مطابق آتے ہیں، ہم تو ایک بس رسم چلی ہوئی ہے تو اس کے مطابق آتے ہیں. نہیں 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 بابا نہیں، اس کی بڑی عظمت ہے. آخر خدا نے اس عبادت میں کیوں ایسا کیا ہے؟ یہی بات آپ تک مجھے پہنچانی ہے اور آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک اور بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل تیار ہو جائے، پھر وہ 14 منٹ والی بات ہدیہ کرتا ہوں. انتہائی توجہ فرمائیے گا. آخر یہ مجموع جمیع عبادت، تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس ایک عبادت میں شہادت تک کا ثواب ملتا. آگے فرماتے ہیں، خود شیخ جعفر شوستری فرما رہے ہیں روایات میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، انہو
عرفہ مجلس عزا والی سرزمین، جہاں ابھی مجلس قائم نہیں تھی، یہ ایک عام زمین تھی. مسجد اس کا نام ہے، مسجد ہے تو مسجد کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات سنیے. مسجد کا سوال ہے. وہ فرماتے ہیں جب جس زمین پر مجلس عزائے حسین قائم ہو جائے، اللہ اس سرزمین کو میدان عرفات کا مقام دے. کہاں سمجھا ہم نے حسین، کہاں ہم نے سمجھا کربلا کی شہادت کو، کہاں سمجھا ہم نے شہادت عظمیٰ کو. یعنی اس میں جگہ کو عرفات کا میدان دے دیتا ہے. جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں، ویسے بھی علم رکھتے ہو کہ جب حج پر جایا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں رہنا ہے. یہی مناسک حج میں سے ہے. 9 ذی الحجہ کو کیا ہے؟ میدان عرفات میں رہنا عبادت. کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، وہاں پر رہو، فقط عبادت ہے. حسین تیری عزت پہ سلام، تیرے ذکر کی مجلس ہو جائے، اس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہے. اس میں بیٹھنا عرفات کر، یعنی جو میدان عرفات میں بیٹھا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، مجلس عزا حسین میں بیٹھنے والے عزادار کو ثواب دیتا ہے. اچھا پھر یہ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ مَشْعَرُ الْحَرَامِ. فقط یہی نہیں ہے، فقط یہی نہیں ہے، مجلس عزا حسین مشعر الحرام کا مقام پیدا کرتا ہے. یہ بھی انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے. تو میں رک گیا بھائی 20 لاکھ روپیہ لگتا ہے آج پہ جانے کا. 20 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک بندہ آج پہ جائے. ایک بندہ ہے 20 لاکھ روپیہ. ہم حسین مولا کے ممنون نہ رہیں تو اس نے اپنے ذکر کو قائم کروا کے ہمیں 20 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے اور 20 لاکھ خرچ کرنے والے جتنا ثواب دے رہا ہے. میں کچھ آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا. میرا ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا توجہ ہے. آپ چاہے میرا اللہ حسین کا واسطہ، حسین کے صدقے اس مجلس عزا کو میں سے ہر ایک بیٹھے ہوئے عزادار کو میدان عرفات والا ثواب نصیب، مشعر الحرام والا ثواب نصیب. توجہ ہے بات والا جملہ آپ کو ارشاد فرماتے وَأَنَّهُ مَطَافٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. حسین کی مجلس کی عظمت کو دیکھو میرے مولا نے کیا ہے. فرماتے ہیں مجلس عزا امام حسین میں آ جاؤ، تم میں سے ہر ایک عزادار کو کعبۃ اللہ کے طواف کا ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مطاف البیت اللہ الحرام. بڑی لذت والی بات ہے. علم اور معرفت سے لذت روحانی لیا کرو. آپ کو پتہ ہے ایک طواف کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے. آپ اس بات میں لیجیے گا 7 چکر کعبۃ اللہ کے ارد گرد ایک حاجی صاحب گھومے تو اس کا ایک طواف بن گیا. جیسے ایک نماز کی 2 رکعت ہے. بھائی 2 رکعت پڑھیں گے تو ایک نماز، ایک رکعت سے ایک نماز نہیں ہوتی. 3 رکعت پڑھیں گے تو ایک نماز مغرب ہوگا. 4 رکعت پڑھیں گے تو ظہر عصر یا عشاء بنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک نماز کے لیے رکعتیں مختلف. اسی طرح ایک طواف کے لیے چکر 7. اب میرے مولا حسین کی مجلس کی عظمت کو سمجھیے گا. وہاں پہلے 20 لاکھ روپیہ لگا، پھر اتنا صبر کر لیجیے، پھر ایک حاجی صاحب اس کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے تو ایک طواف کا ثواب. توجہ فرماتے ہیں میرے مولا جو مجلس عزا حسین علیہ السلام میں آ جاتا ہے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، یہ بیٹھا رہے طواف کا ثواب. یہ بیٹھا رہے اس کو طواف کا ثواب. اے میرے بچوں، میری جانوں، اس طرح عزاداری کو سمجھ کر تشریف لائے. اور میرے جوانوں، یہی معرفت لے کر آگے آگے بیٹھا کرو، یہی معرفت لے کر باوضو آیا کرو.
अब तुम बावजूद बैठे हो, ऐसी इबादत के लिए बावजूद आना चाहिए, ऐसी इबादत के लिए बातहारत आना चाहिए। दिल भी पाक हो, जाहिर भी पाक हो। दिल पाक ये है कि फकत दिलों के बादशाह हुसैन के लिए है, जाहिर पाक ये है कि बावजूद होकर तशरीफ लाए। और भाई इतनी बड़ी मुकद्दस इबादत है भाई, तवज्जो है अब साहिबान। 2005 से ये मैं मारिफत का दर्स हदिया कर रहा हूँ मुख्तलिफ शहरों में। अब तक ये आप मैं पहुँचा रहा हूँ आपके जहाँ आप आया हो, क्योंकि मेरा मिशन है इसको आप तक पहुँचाना। इंतहाई तवज्जो फरमाइएगा। आप 10 मजलिसें इसी नीयत से, अब तो आप इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद बैठे हैं, नमाज पढ़ के बैठे हैं, नमाजी अज़ादारों से खिताब हो रहा है, मस्जिद खुदा में खिताब हो रहा है। अब ये मस्जिद खुदा मजलिस अदाए हुसैन बन चुकी है। अगर मजलिस अदाए हुसैन बन जाए तो क्या बन जाता है? चलो आओ, मैं नहीं चाहता था, ये भी सुना देता हूँ। आगे फरमाते हैं शायद जाफर शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, परवाज़ करना अल्लाह पाक की कसम परवाज़ है। हाँ, परवाज़ करो तो हक रखते हो। वो फरमाते हैं अन्नहु क़ुब्बतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, जहाँ पर मजलिस अदाए इमाम हुसैन होती है, मेरा हुसैन वहाँ पर अपना गुंबद बना देता है। वहाँ पे मेरा सैयद शुहदा अपना मट्टी का नहीं नूर का गुंबद बना देता है। माना उसका ये है कि जो मजलिस अदा में बैठा है, इन्ना इस्तिजाबत दुआ है तहत क़ुब्बतिल हुसैन, मेरे सैयद शुहदा के गुंबद के नीचे दुआ कबूल होती है। फरमाते हैं मेरी मजलिस अदा में बैठे बैठे जो इसी नियत और मारिफत के साथ दुआ करता है, उसकी दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे गुंबद के नीचे होती है। अब मुझे बताओ, परवाज़ करनी चाहिए भाई? परवाज़ करनी चाहिए या नहीं? हुसैन लजपाल ने हमारे ऊपर क्या लजपाली की हुई है मेरे भाइयों, क्या मेरे मोहतरम, कैसी लजपाली? गुंबदुल हुसैन बन गया है। भाई तवज्जो है आप साहिबान की। ये मजलिस अदाए इमाम हुसैन की अजमत है। ये मजलिस और ये अज़ादारी, मजलिस अदाए हुसैन अज़ादारी का एक मीनारा है। यानी अज़ादारी के मुख्तलिफ अंदाज है। मातम करना अज़ादारी है, जुलूस निकालना अज़ादारी है, रोना रुलाना अज़ादारी है, मजलिस सैयद शुहदा को कायम करना अज़ादारी। ये अज़ादारी की अक़साम है। उन अक़साम में से बेहतरीन और आला तरीन किस्म अज़ादारी की मजलिस अदाए हुसैन। बेहतरीन अंदाज अज़ादारी मजलिस अदाए हुसैन है, क्योंकि इसमें जिक्र भी है, फिक्र भी है, रोना भी है, हाय भी है, रोना रुलाना भी है, मातम सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसमें कुरान मिलता है, हदीस मिलती है, इसी में मारिफत मिलती है, इसी में दीन मिलता है। भाई तवज्जो है आप साहिबान, इसी में दीन मिलता है, इसी में कुरान मिलता है, इसी में दीन के उसूल की बात होती है। मजलिस अदा, चलो अपने मिजाज की जुमला कहते हैं, बड़ा पुराना जुमला है, उलमा आपको सुनाया करते हैं, मैं आपको हदिया कर देता हूँ। कहता हूँ मजलिस अदाए हुसैन वो साहिबान है। ठीक है, मजलिस तवज्जो करो, इसी मजलिस अदा में मौजू तौहीद होता है या नहीं? मौजू तौहीद है मजलिस हुसैन की, मौजू नबूवत है मजलिस हुसैन की। तवज्जो है आप साहिबान की। 2005 में मैंने पहले दफा कहा, मौजू अदालत इलाहिया है मजलिस हुसैन की, मौजू इमामत है मजलिस हुसैन की, मौजू क़ियामत है मजलिस हुसैन की, मौजू नमाज है मजलिस हुसैन की, मौजू फुरुआत दीन है मजलिस हुसैन की, मौजू अखलाक इस्लाम है मजलिस हुसैन की। तो मानना पड़ेगा मजलिस अदाए हुसैन अलैहिस्सलाम वो साइबान है जिसके साया में अल्लाह के दीन के उसूल भी पल रहे हैं। अल्लाह के ये बरकत है मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप तैयार हैं, जमीन हमवार है। मैं वो 14 मिनट की बात आपको हदिया करूँ और इसी मजलिस खत्म हो जाए। आखिर क्यों मजलिस अदा को इतनी बड़ी अजमत है? मौलाना हमने कहाँ से समझा, मेरे खुदा ने ये मजलिस अदाए हुसैन को क्यों ये इज्जत अता फरमाई, ये इतना बड़ा मकाम क्यों मिला है? आले मोहम्मद क्यों फरमा रहे हैं मजलिस अदा की ये अजमत है, अज़ादारी की ये अजमत है, अज़ादारी की ये अजमत क्यों हुई? एक बात सुनिए, अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, इसलिए भेजे अल्लाह की दीन की तरफ हिदायत करने के लिए, अल्लाह के कुरान की तरफ हिदायत करने के लिए। ऐसा है, ऐसा है, शेरा तवज्जो है, वो हादिया है। और वो हिदायत करते रहे अम्बिया जितने भी थे,
دشمنان خدا نے بابا جی دشمنان خدا نے اللہ کے دشمنوں نے اللہ کے عادیوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, ان کی نافرمانی کی, ان کو پتھر مارے. کہہ رہا ہوں حضرت نوح کی کتنی عمر ہے قرآن میں 950 سال. ٹھیک ہے 950 سال کہنا آسان ہے میرے بیٹے. 950 سال ایسے کہتے وہ 9.5 صدیاں. ہمیں پچھلی صدی والے اپنی اجداد کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہا بھائی 950 سال حضرت نوح نبی کی زندگی حیات طیبہ ہے. پتہ ہے وہ تبلیغ کرتے رہے. آگے امت نے کیا سلوک کیا؟ تاریخ کہتی ہے, امام فرماتے ہیں حضرت 950 سال کے بعد فقط 80 بندے ایمان لائے. 80 رجلا فقط کتنے 80 بندے. یعنی اگر ایک سال میں ایک بندہ ہوتا تو 950 بندے تو ہوتے. ایک سال میں اتنے بندے 950 سال کے بعد 80 بندے ایمان لے آئے. پھر حضرت نوح نے فرمایا پروردگار میں تھک گیا, ان کو غرق کرنا. انہوں نے کہا غرق کرتا تو کشتی بنا. وہ سارا قصہ میں پڑھنا نہیں چاہتا. کشتی بنائی اور وہ جو کشتی پہ سوار ہوئے وہ بچ گئے, باقی سارے ذہن میں رکھے گئے. یہ میں آپ کا امتحان لوں گا, یہ میرا جملہ جہاں تک نہیں ہے سارے بندوں کو پتا ہے. وہ کشتی بنی, جو کشتی پہ سوار ہوئے وہی بچے, باقی غرق ہوئے. حتیٰ کہ حضرت کا خود بیٹا وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہوا تھا اس کو نبی نے فرمایا آ جا. آدیش انہوں نے کہا کہ میں بلند کھڑا, وہاں پانی نہیں آتا. غور نے نہیں فرمایا جو نبی کی نہ مانے نا وہ چوٹی پہ بھی چڑھ جائے تو ہلاک ہو جاتا. غور نہیں فرمایا میری بات. اور وہ تو مجھے کچھ نہیں ہوتا, وہاں پانی گیا اس کو بھی ہلاک کر دیا. اور خدا نے بھی فرمایا لیس من اہلک نوح یہ تیرا بیٹا نہیں رہا, وہ تیری اہل سے نہیں ہے. اہل بیت کرنے والوں فلانے اہل بیت میں تھے. جو اہل بیت سے تھا وہ نبی کی نہ مانے تو اہل بیت سے نکل جاتا ہے. جو ابتدا سے تھے ہی نہیں وہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں. کیسے میں نے توجہ آپ کو دی. اب یہ حضرت نوح ہے جب تک تھے زندہ تھے ہدایت کرتے رہے. ٹھیک ہے کشتی بنائی جو اس پہ سوار ہو گئے وہ ہدایت آ گئے. چلتا ہے سلسلہ. مشہور نبیوں کے تو 25 نبیوں تو زیادہ نام ہی نہیں ہے. 1,24,000 نبی ہیں. 24,000 ہی نہیں عدد میں 25 انبیاء کے نام بتائیں. بعض کو مطلب نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دیا. وہ بھی 1,24,000 میں سے 24,000 کا نام بھی پتہ نہیں. ان میں سے فقط 25 عدد ہے مشہور انبیاء کے نام ہمیں آتے ہیں. ایسے ہی ہے قرآن مجید میں بھی انہی کے نام اور تو ہے ہی نہیں. کچھ روایات میں آ رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں بہت بڑی بات کیا کرنے لگا ہوں, اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں. تو یہ حالیہ ہے جب تک زندہ تھے ہدایت کرتے رہے. جب تک زندہ تھے ہدایت کرتے رہے. مولانا بڑی توجہ کرو, یہ ہدایت فرماتے رہے. پھر سرور کائنات کی باری ہے. میرے رسول نے وہ ہدایت کی جو 1,24,000 انبیاء نے بھی نہیں کی تھی. میرا نبی امام الانبیاء ہے, ان سے بھی بڑھ کر ہدایت فرمائی. ان تمام نے ان 1,24,000 نے جو ہدایت فرمائی تھی اس سے زیادہ میرے نبی نے ہدایت. حضرت چلے گئے. حضرت کی بیٹی کو امت نے شہید کر دیا. حضرت کے داماد کو امت نے شہید کر دیا. حضرت کے بیٹے امام حسن کو شہید کر دیا. حضرت کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. بھائی توجہ ہے آپ صاحبان. میں یہاں پر ایک نقطہ وہ جو عزاداری ہے آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو 14 منٹ میں نے مانگے ہیں اس کے 5 منٹ گزرے ہیں, میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. انتہائی توجہ. مولانا ہوا کیا ہے؟ شیطان کا مقصد یہ تھا جیسے میں باقی ہادیوں کو قتل کرتا آیا, شہید کرتا آیا انبیاء کو, مرسلین کو, تو آگے سلسلہ ہدایت کیا ہوا؟ رک گیا. آگے سلسلہ ہدایت رک گیا. اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا تو وہ سلسلہ آگے چلا.
ایسا ہے آگے نبی آتا تھا تو وہ سلسلہ ہدایت چلا. بڑی توجہ کریں جو ابھی تک سن رہے ہو آپ کے لیے بات. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. انتہائی فرمائیے. تو وہ آگے سلسلہ ہوگا. یعنی جو اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہادی جب دنیا سے چلا جاتا تھا تو پھر کوئی دوسرا اس کی ہدایت کرتا تھا. اس کی جگہ پر دوسرا ہادی دوسرا نبی آتا تھا وہ ہدایت فرماتا تھا. وہ نبی چلا جاتا. ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ اب یہاں پر میں پہنچ کر یہاں سلسلہ کچھ اور. جب سید الشہداء پہ بات پہنچی ہے جب سید الشہداء پہ بات پہنچی شیطان ملعون کا مقصد یہ تھا کہ میں دین کے ہادی کو شہید کر کے دین کی ہدایت کو روک دوں گا. مقصد یہ ہے نا اس کا. ورنہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ بھی دین کی ہدایت آگے نہ چلے, دین آگے نہ چلے, اسلام آگے نہ چلے, اسلام کا شجر آگے پروان نہ ہو. ایسے ہی ہے نا بات. جس حسین مولا کا نانا جس دین اسلام کو لایا تھا وہ آگے بڑھے نہیں. بھائی توجہ کرنا میری بات کے اوپر, ذہن میں بھی یہ رکھنا. ٹھیک ہے مولا حسین علیہ السلام کے بعد سلسلہ امامت آیا مہدی دوران, ایسا ہے نا. میرے مولا کے بعد بھی سلسلہ چلا, ہم 12 اماموں والے ہیں تو یہ سلسلہ بھی چلا. لیکن درمیان میں ایک مقام ہے, وہی مقام آپ کو دیا کرنا چاہتا ہوں. بھائی بڑی توجہ فرمانا, بہت توجہ فرمانا. بعد والا سلسلہ ہے جیسے نبی کے بعد نبی آتا تھا, یہاں امام کے بعد امام آیا اور 12ویں امام کے بعد امامت ختم ہو گئی اور آگے امام بولو کوئی نہیں ہے. وہ سلسلہ اپنے مقام پر. لیکن سید الشہداء پہ جب بات پہنچی ہے خدا مند متعال نے اپنا ایک نظام کریٹ کیا ہے, اپنے نظام کو آشنا کروایا ہے, اپنے ایک نظام کا اعلان کروایا ہے اور شیطان کے منہ پر ایسا تماچا مارا اور اس ملعون کو کہا تم مر جائے گا. میرا نظام دیکھ, تو کیا سمجھتا ہے میرے بنائے ہوں کو قتل کر کے تو میرے دین کی ہدایت روک دے گا؟ دیکھ میں اللہ ہوں, میں کیا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ کو بات پہنچا دی, سوال بیٹھ گیا ہے تو ایک آیت پڑھتا ہوں, ان کو آپ ملاحظہ فرمائیے. 2 مقام پر 2 آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان دشمنوں نے, شیطان نے, شیطان والوں نے, بنو امیہ نے وغیرہ وغیرہ نے, ان ملاعین نے, ملعون نے کیا کیا؟ مکر کیا, سیاست کی. اور ان کا مکر یہ تھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کو قتل کرو, اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو مارو. یہ قتل کر, یہ ان کا سیاست تھی اور ان کا مکر تھا. فرمایا مکر اللہ, اللہ نے بھی اپنے تدبیر فرمائی ہے, اللہ نے بھی اپنی سیاست نورانیہ الہیہ کو قائم فرمایا ہے. اللہ خیر الماکرین, اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر فرمایا یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ 2 لفظ ہیں, عربی لحاظ سے مزے لیا تو عربی کے کلمات سے انہیں بولتے ہو تو بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو, اللہ کے کلام کو سمجھ کر بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو. اللہ نے یہ 2 لفظ بولی ہیں, ایک مکرا, ایک یم کرو. توجہ کرو, مکرا ہوتا ہے ماضی کے لیے, یعنی جنہوں نے کیا گزشتہ زمانے میں, اللہ نے بھی ان کے سامنے اپنی تدبیر لایا اور ان کے سامنے اللہ کی بہترین تدبیر تھی. یم کرو کا معنی ہے آپ اور قیامت تک کے لڑیں, اور نہیں بڑھتا. یعنی دشمن اور شیطان قیامت تک مکر اور فریب کرتا رہے گا, اللہ بھی اس کے سامنے تدبیر فرماتا رہے گا اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ اس کی تدبیر پر غالب ہوگی. اور نہیں بڑھتا. اب اللہ والوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, اللہ کی تدبیر شیطان کی تدبیر پر کیا ہوگی؟ غالب ہوگی. اب سمجھ میں آ گیا. میں یہاں پر پہنچا ہوں, اس ملعون کی تدبیر تو یہ تھی کہ اللہ کے ہادی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے اور شہید کر کے اس تدبیر سے دین کی ہدایت کو میرے بیٹے روک دے, دین کو آگے نہ بڑھنے دے, آگے دین کی تبلیغ نہ چلے, دین لوگوں تک نہ پہنچے. اس کا مقصد یہی تھا نا, اس کا مقصد امام حسین شہید ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ یہاں سے خدا نے فرمایا, پہلے ایک تمہید باندھتا ہے, یہاں پر آ کر خدا نے ایک اعلان فرمایا, اے ملعون, اے رجیم, تو نے اپنے چیلوں سے, پتہ ہے شیطان کے سب سے بڑے چیلے کون ہیں؟ جو اردو میں میں چیلے کہہ رہا ہوں, اور قرآن میں ان کو کہا گیا اولیاء الشیطان. یہ شیطان کے اولیاء ہیں. جیسے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, شیطان کے بھی اولیاء. اللہ کے اولیاء نیک بندے ہوتے ہیں, شیطان کے اولیاء شیطان بندے ہوتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, سورہ الناس میں پڑھتے ہو. یہ شیطان کے جو اولیاء ہیں یہ نامراد ملعون لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتے ہیں. وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, جنوں میں بھی ہوتے ہیں.
بس یہ شیطان آخر جن آپ سے بنا ہوا ہے جنات میں سے، اس ملعون کے اولیاء کہاں سے ہونے ہیں؟ جن سے تو ہو نہیں ہے، تو وہاں سے بنے ہوئے ہیں۔ بات میری پوری پہنچ گئی ہے۔ باخدا میں فقط اہمیت موضوع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اشرے جی کی مجلس آپ کو میں سنانے رہا ہوں اور اشرے کا نتیجہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، انتہائی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ تو اس نے اس کا مقصد یعنی قتل حسین میں یزید ملعون کا، اب میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، پتہ نہیں کتنے بندے منتقل ہوئے۔ ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا؟ شیطان کے اولیاء، اب میں کہہ رہا ہوں یزید۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر شیطان شکل میں نظر آئے تو یزید اور آپ کو عزت تھا، اسے کہتے ہیں صاحبان توجہ اور صاحبان معرفت ادا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ دو باتیں جب کی ہیں تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر شیطان بشری لبادے میں اپنے آپ کو دکھائے تو یزید میں دکھاتا ہے اور یزیدیوں میں دکھاتا ہے، یزید میں دکھاتا ہے، یزیدیوں میں دکھاتا ہے۔ پھر کبھی آیا تو آپ کو یزید اور یزیدی پہ گفتگو سناؤں گا، بڑی ضروری ہے۔ آج کل بڑا اس میں غلط کہا جا رہا ہے، یہ جملہ تو کہہ دیتا ہوں، آپ کے دلوں میں بیٹھا رہے، سوچتے رہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کل کا یزید آج کا یزید، یہ بڑا غلط جملہ ہے، اور نہیں کیا میری بات؟ کل کا یزید آج کا یزید، یہ بڑا غلط جملہ ہے۔ یزید ایک ہے، وہ کل بھی تھا، آج جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یزیدی ہیں۔ اب ہر بندہ بولے تو جملہ کہتا ہوں، بولو گے؟ اللہ پاک کی قسم حسین ایک ہے، کل کا حسین نہ آج کا حسین، حسین ایک ہے جو اولین پر بھی غالب ہے، آخرین پر۔ میرا حسین آدم کے وقت بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک ہوگا۔ حسین ایک ہے، حسینی بدلتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ لوگوں؟ مولانا حقیقت سناؤ تو سمجھ نہیں جاتے۔ یہ عالم نما جاہل میری امت کو برباد کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس زمانے کا حسین، اور یہ اتنی بڑی بکواس ہے، اتنی بڑی جہالت ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ او بابا، اللہ نے حسین ایک بنایا، وہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ کربلا میں شہید ہوا۔ باقی سارے ہم اگر ہمت کرے تو حسین ہی ہے، حسین ہی ہے۔ آج کا جو بڑا، جتنا سورما ہو، جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا فقیہ ہو، جتنا بڑا علم رکھتا ہو، جتنا بڑا مخلص ہو، جتنا بڑا تقویٰ ہو، اس کو حسین کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو آپ بڑا حسینی کہہ سکتے ہیں، حسین نہیں کہہ سکتے۔ اب میری بات سمجھ میں آئی؟ یزید بھی ایسے تھا، جتنا عظیم تھا حسین اللہ الہی نظام میں رحمت ہونے کے لحاظ سے، اتنا بڑا شیطان تھا یزید لعنت کے اعتبار سے۔ پھر آگے سلسلہ چلا ہے حسینیوں کا اور یزیدیوں کا۔ آج کے دور میں بھی یزیدی ہے، آج کے دور میں بھی حسینی ہے، ہر یزیدی کے مقابلے میں حسینی ہے، ہر حسینی کے مقابلے میں یزیدی ہے۔ یہ ہم نے بڑی غلط اردو ادب میں اور اپنے لینگویج میں غلط لفظ لے کر آ گئے ہیں، اور اس غلط لفظ کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ نے تو ختم ہو گیا، ہاں یہ سنا ہی نہ کرو، کوئی کہہ رہا ہو مولانا، کوئی بھی کہہ رہا ہو، وہ مولانا ٹھہرو حسین ایک تھے۔ اس اپنے جس بزرگ کا احترام تو کرتا ہے، یہ حسینی نہیں ہے، ہم اس کو اپنے سے بڑا حسینی سمجھ لیں گے، کبھی حسین نہیں مانیں گے۔ اور یہ نہیں کیا میری بات، آج کا جتنا بڑا شیطان ہو وہ یزیدی ہے، یزید نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب یزید آیا شیطان بن کے، یہ میں نے جملہ کہا، شیطان کی شکل میں، یزید کی شکل میں جب شیطان آیا، اور اس کا مقصد یہی تھا، مگر آپ جانتے اس کا مقصد کیا تھا؟ دین ختم ہو جائے۔ اس نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ بولو، اس نے نعرہ کیا، آپ کو یاد ہے؟ اس نے شام کے دربار میں نجس جگہ پر نجس ہو کر اس نے کہا تھا، ما جاء وحی ما جاء ملک ولا وحی نزل، کوئی فرشتہ نہیں آیا اور کوئی وحی نازل نہیں۔ اس نے بکواس کی نماز۔ سید الشہداء نے، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے محمد میں، کیونکہ حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اپنے دور کے محمد نے ارشاد فرمایا مدینے میں بیٹھ کر، اے ملعون ابن ملعون، میں ثابت کروں گا
فرشتہ بھی آیا ہے، وہی بھی حق ہے، میرا نانا بھی سچ ہے۔ یہی جنگ ہے، یہ اسی لیے جنگ ہوئی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اور حضرت نے فرمایا سب کچھ کو ثابت کروں گا۔ اب مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کا مقصد تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے، قتل کر کے، ان کو شہید کر کے، ان کا ظلم کر کے کیا کر دوں گا؟ دین ختم کر دوں گا۔ وہی ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس نے کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سر مبارک دے دیا۔ کبھی پڑھیں گے، اب میرا موضوع نہیں، حضرت سید شہداء نے اپنا سر، میرے جوان بچوں میری بات کو لینا، تو دے دیا۔ اب یہ شہدان مثلا خوش تھا نا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری مجلس اس جملے کے لیے کہ اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں، جتنی میں توجہ کروا سکتا تھا کی ہے۔ آپ کو میرا ذمہ داری ختم ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی پاک سرزمین دل کو خدا اس طرح تیار کر دے کہ ان میں شجر معرفت آزاد داری کاشت ہو جائے کہ آزاد داری کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے یہ مکر کیا، اپنا ہیلا کیا، اپنا فریب کیا، اس نے سیاست لگائی کہ امام حسین کو، اللہ کے ہادی کو میں شہید کر کے اللہ کی ہدایت کا راستہ بند کر دوں گا، وہی ختم کر دوں گا، سارا کچھ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، تیرا وہ مکر ہے، میری سیاست کو تو نہیں جانتا، مجھے اللہ کی سیاست کو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ بڑی توجہ، میں کیا کرتا ہوں، پروردگارہ کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے جس میرے ہادی کو تو شیطان نے قتل کیا کہ میرا اسلام قتل ہو جائے گا، میں اسی مقتول شہید مظلوم پر اپنے نیک بندوں کو رلا کر اپنا دین بچاؤں گا۔ سمجھ آئی آزاداری کی بیس کیا ہے، آزاداری کی بنیاد کیا ہے؟ آزاداری نظام الہی ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا، حدیث کون بچہ آزادار آدمی نہیں جانتا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین نجات کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ مجھے حسین علیہ السلام کی قسم، حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہے۔ اپنی حیات کے بعد اس نے ہدایت کا چراغ اپنی آزاداری کو متعال اپنے ہادی کی شہادت کے بعد اپنی ہدایت کو حسین کے ماتم داری سے روشن کیا ہوا۔ میں نے ایک جملہ کل کہا ہے، آپ کے نزدیک کہا ہے، یہ جگہ کا نام علی پور، وہ آپ کو بھی ہدیہ کر دیتا ہوں، سن لو۔ اللہ پاک کی قسم ہمیں آزاداری کی عزت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، آزاداری ہے یا حسین ہے، ماتمداری ہے، تو آج مسلمان کو سجدہ بھی یاد ہے، آذان بچی ہوئی ہے، نماز بچی ہوئی ہے، مسجد بچی ہوئی ہے، نیکی بچی ہوئی ہے۔ مجھے حسین علیہ السلام کی شہادت کی قسم، فرض کر لیں لحظے کے لیے آزاداری ختم ہو جائے، مسلمان تجھے سجدہ ہی کرنا نہیں آئے گا، سجدہ کرنا ہی نہیں آئے گا۔ ایک لمحہ فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، ایک لمحہ فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور حسین کا قاتل نہ نمازی ہے، حسین کا قاتل نہ روزے دار ہے، نہ اس کی حج ہے، نہ اس کی عبادت ہے۔ وہ بھی امام کے قاتل کی کیا شے ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے میری بات، شاباش، آپ کی بات کی تحقیق میں نے جملہ کہہ دیا ہے۔ بس آزاداری اب آپ نے سمجھا، ہادیان برحق کی جگہ پر اللہ نے آزاداری کو ہدایت کا چراغ بنایا۔ مولانا آپ سمجھ آتا ہے، آزاداری حسین خلیفہ ہدایت حسین ہے، سید الشہداء جو مصباح الہدایہ ہے، جو ہدایت کے چراغ ہے، اس کی جگہ پر جانشین ہے یا حسین کہنا، اس کی جگہ پر ہے آنسو بہانا۔ ہر چراغ میں کوئی تیل ہوتا ہے نا، اللہ پاک کی قسم، آزادہ
روشنی والے چراغ کا وہ ایندھن اور وہ چراغ وہ تیل ہے غم حسین کیا یہ میں نے آپ کو تشریح دے دی ہے کہ بات آپ کے ذہن میں رہ گا ہے بس عزاداری کو اس طرح مان گیا ہے عزاداری کو قائم فرمایا عزاداری کو اس عزت کے ساتھ قائم فرمایا عزاداری کو اس معرفت کے ساتھ بپا کیا عزاداری کے لیے اس انداز میں آیا عزاداری والی عبادت میں ایسے آیا کرو بچوں کو کہا کرو ابھی ہم نے نماز پڑھی تھی اب اس عبادت میں جا رہے ہیں جس کی بدولت یہ نماز بچی جس کے صدقے میں یہ روزہ بچا ہوا ہے جس کے صدقے میں یہ حج بچی ہوئی ہے ہمیں کہا کیا ہے بڑا روئیں ہمیں کہا کیا ہے ہم بہت روئیں اللہ پاک کے ساتھ رونے کی حد معین نہیں رونے کی کوئی حد معین نہیں فرمائی فرماتے ہیں بس رو جتنا رو یہ سچ کہہ رہا ہوں فرماتے ہیں اتنا رو کہ روتے روتے یہ روایات ہیں میں تغیرات باتیں کرنے کا عادی نہیں اللہ پاک کی قسم ادھر ظلم بڑا ہوا ہے ادھر ظلم بڑا ہوا ہے میں ایک جملہ کہا بڑا روتا ہوں خود بھی مومنین بڑا روتے ہیں آپ کے لیے آپ بلاداروں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں میرا جملہ دھیان سے سننا ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو بڑی بے احترامی سے قتل کیا میں نے ایک مجلس میں کہا ایک سید میرے والد کے بیٹے تھے کہتے کہ بلا بس ختم ہو گئی بات بڑی جن کا احترام واجب تھا اس کو بے احترامی سے قتل کیا مجھے بتاؤ جس کو رسول اپنے کاندھے پہ ہمیشہ سوار کرتے یہ عید والے دن ایک روایت آپ سنتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ فقط امام حسین کو اور رسول جو ہے وہ کیا کرتے تھے ایک عید والے دن کاندھے پہ نہیں سیدوں کا سیدوں رسول پاک جب سے حسین آئے تھے نا جب تک یہ جملہ میرا بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں جب رسول دنیا پہ آئے رسول امام حسین علیہ السلام دنیا پہ آئے رسول موجود تھے جب تک پیغمبر گھر میں ہوتے تھے امام حسین کو مٹی پہ نہیں بیٹھنے اللہ پاک کی قسم رسول حسین کو اٹھا کے کبھی اپنے سینے میں کبھی اپنے شانے میں کبھی اپنی گود میں مٹی پہ بیٹھا ہوا حسین رسول نہیں دیکھ سکتے ایک بات معرفت سنو بے ادبی سمجھ آئے گی جس کو رسول اس طرح اٹھائیں اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کرتے مسلمانوں بات تو یہ ہے اور کیا کرتے تھے قسم بخدا رسول ایسے لیٹ جاتے تھے امام حسین کو اٹھا کر اپنے سینے پہ کھڑا کرتے تھے اپنے سینے پہ چلاتے تھے یہ آپ سنیے گا آپ ذہن میں بٹھائیے گا میں جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں تاریخ کا صحیح جملہ ہے اور مولا حسین کے بارے میں مولا عباس نے بھی جملہ کہا جب کعبہ میں خطبہ دیا نا کہا لوگوں پتہ ہے یہ حسین کون ہے جو کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ حسین ہے جس کا رسول کی زندگی میں اتنے قدم زمین پہ نہیں آئے جتنے قدم رسول کے سینے پہ چلا میں پہنچا سکا ہوں آپ کے پاس مجھے بتاؤ مجھے مصحف پڑھنے کی ضرورت ہے او بابا 3 ہجری کو حسین آئے 11 ہجری کو پیغمبر کی شہادت ہے کم سے کم 7 سال پورے بنتے ہیں 7 سال اس حسین کو رسول اپنے سینے پہ چلاتا رہا ان ملعونوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اس سے بڑا جملہ کہوں سارے ماتم کرو تو روایت ہے جس حسین کو میرا رسول اپنے سینے پہ چلاتا تھا انہوں نے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا اب سمجھ آیا میں نے کہا بے احترامی سے بڑی بے دردی سے شہید کیا مولا صاحب زمان کا جملہ ہے حتی اموت بلوحت المصاب سید اجمال مولا زمان امام زمان فرماتے ہیں دادا حسین میں تیرے اوپر اتنا رو اب میرے جگر میں تیرے غم کی لو جلے یہاں تک کہ میں مر جاؤں
ایک روٹین کی میری مجلس نہیں ہے، آپ رو چکے، ایک دو اور آنسو آ جائے. یہ حسین مولا تھے، 10 کو شہید ہو چکے. شہادت حسین کے بعد جو ظلم ہوئے نا، پھر وہ ظلم تھے جس نے 72 کی لاشیں تڑپا دی، جس نے بغیر ہاتھ والے عباس کو تڑپا دیا. جب شام غریبہ ہوئی، بے سر بغیر بالوں کے عباس کا لاشا اٹھتا تھا، رو کر کہتا تھا وہی مدینہ رہ جاتی اور تیرا قدم بھرنا تھا. عزت ان کی بڑی تھی. میں عزت کے ساتھ آپ کو مذاہب سنانا چاہتا ہوں. جب 11 محرم ہوئی نا اور یہ سوار ہوئی بیبیاں، آگے ایک عزت سننا. میرا جملہ بڑا آپ کو ذہن میں رہے گا. عزت سننا سے یہ اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، بے پالان اونٹ تھے، آگے ایک اونٹ بیٹھا تھا. روایت تاریخ کے مطابق خاکستری رنگ کا، صحیح خاکستری رنگ کا ایک اونٹ تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو حیوان ہو کر اونٹ ہو کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ بی بی عالیہ بنت علی نے پوچھا میرا امام بیٹا سجاد یہ رو رہا ہے، اور روتے روتے نا وہ اونٹ پیچھے اپنی گردن موڑ کے اپنی زبان میں کچھ کہتا تھا. جب وہ کچھ کہتا تھا پیچھے والے اونٹ بھی رونے لگ جاتے. بی بی نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت امام سجاد رو پڑے، رو کر فرماتے بھوبی اماں نہیں پہچانا تو آپ کو مسلمانوں نے، یہ حیوان جان گیا ہے، یہ رو رہا ہے. پچھلے والے اونٹوں کو کہتا ہے خیال دھیان سے چلنا، اور تمہاری پشت پر علی کی بیٹیاں سوار ہے، اور تمہاری پیٹھ پہ زینب و کلثوم ہے. آخری جملہ میں ختم کر رہا ہوں، اسی ادب میں روتے رہیے گا. اللہ پاک کی قسم کربلا سے لے کر کوفہ تک ہے یہ 80 میل کا سفر، یہ ملعون اونٹوں کو تیز دوڑا دیتے. میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پورے راستے میں 47 بچے شہید ہوئے. اللہ پاک کی قسم 40 بیویاں شہید ہوئے. ہر جگہ پہ بچہ گرتا تھا، اوپر سے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی تھی، میں نے بچے کو دفن کیا اور وہ بیوی کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، سیاہ پوش تھی، مجھے کہتی تھی تیری شکر گزار ہوں. میں نے دوسرا بچہ دفن کیا، اس نے شکریہ کیا. اللہ پاک کی قسم حمید کہتا ہے میں مر جاتا، تیسرا بچہ گرا، میں اس کو اٹھانے گیا، ابھی تک شکریہ ادا کرنے والی بیوی میرے سامنے آ کر کہتی ہے لا 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 اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے ہاتھ نہ لگانا. میں نے کہا بیوی ابھی تک میرا شکریہ ادا کیا، اسے کیوں نہیں دفن کر دیتی؟ رو کر فرماتی ہے ابھی تک گرنے والے میرے بیٹے تھے، اور یہ میری بیٹی ہے، اور یہ سید زادی ہے، اور اسے میں خود دفن کو بلاتے ہیں ایسے ہاتھ بلند ہوں، بلند آواز سے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.